جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہماری مجلسیں اور ہماری محفلیں اس قابل ہوں اور اس میں اس طرح کی چیزیں شامل ہوں کہ وہ یقیناً ہمارے لیے قیامت کے دن نور کا باعث بن سکے۔ ورنہ آج کل ہماری جو مجلسیں ہیں، ہماری بیٹھکیں ہیں، جب دو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں یا تین چار لوگ جب بیٹھتے ہیں تو پھر جو سمجھیے کہ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جو تہمت کسی پر لگائی جا رہی ہوتی ہے، کسی مسلمان کی عزت اچھالی جا رہی ہوتی ہے، کہاں کہاں کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو ہماری مجلسوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر اللہ ناراض ہوا تو ان مجلسوں کی وجہ سے اور ہماری بیٹھکیں جو ہیں اس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ جہنم کے ہم حقدار بن جائیں۔ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مجلسیں اور ہماری جو بیٹھکیں ہیں، ہمارے ساتھ میں جو بیٹھنے والے ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب، ہمارے گھر والوں کے ساتھ جو ہماری بیٹھک ہوتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹھک قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنے، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنائیے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ الکریم یہی ہماری مجلسیں نور کا کام دیں گی۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ اس پروگرام میں الحمدللہ آپ ہمیں اپنی کالز بھیجتے ہیں، اپنی آڈیوز بھیجتے ہیں، اپنے میسیجز بھیجتے ہیں، اور جو پریشانیاں آپ کے ساتھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بیماریاں ہیں اور جو بھی مسائل ہیں، ان کا حل آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح عاملین کے بتائے ہوئے کچھ عملیات، کچھ روحانی علاج، کچھ استخارے بھی الحمدللہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم بہت سارے وظائف آپ کو پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ماشاءاللہ کچھ مہمان ہوتے ہیں جو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اور استخارے بھی کرتے ہیں۔ میرے سیدات کی جانب موجود ہیں سید سرفراز اتاری صاحب، انشاءاللہ ان سے ہم روحانی علاج طلب کریں گے، اور ساتھ ہی میرے دل کی جانب ہمارے ایاز مدنی صاحب ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی ہم استخارہ کروائیں گے۔ بس آخر تک آپ رہیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ آئیے شروع میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلیم اتاری ہے، میرا والدہ کا نام سفیرہ خاتون ہے۔ میرا الیکٹرک کا دکان ہے، کبھی کام چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، پیسہ آنے سے پہلے جانے کا اسباب بن جاتا ہے۔ میرا یہی مسئلہ ہے، تھوڑا اس کا بتا دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے بھائی، اللہ پاک کرم فرمائے، اور اللہ پاک جو بھی آپ نے پرابلمس بتائی ہے کچھ کاروبار میں اور جو چیزیں ہیں، پیسہ بھی آتا ہے لیکن وہ بچتا نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں بتائی ہیں، اور شاید استخارہ بھی آپ کروانا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی ہم کر کے بتائیں گے کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم روحانی علاج بھی آپ کو عرض کریں گے۔ مزید کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سلسلہ روحانی علاج جاری ہے۔ اس سلسلے میں مجھے یہ جاننا تھا کہ اگر کسی کو چکر آتی ہو تو برائے کرم اس کا جی اللہ آسانی فرمائے۔ چکر وظیفہ آتے ہوں، عنایت فرمائے۔
جی جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں چکر آتے ہیں تو اس کے لیے کیا مطلب پڑھنا ہوگا، کیا وظیفہ کرنا ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے ہیں. ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ میں اللہ ایوب وبرکاتہ. مغرانی ٹونا کچھ گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا روحانی علاج میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی گھر سے بھاگ جائے تو اس کو بلانے کے لیے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی سا مسئلہ ہو جائے تو اس میں کیا کریں. اللہ پاک کرم فرمائے. اور جنہوں نے بھی مسائل ہمیں بتائے ہیں اور استخارہ کے لیے جو کال آئی ہے، اسی طرح جو کچھ روحانی علاج کے لیے آئی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ترتیب وار ان کو شامل کریں. سب سے پہلے تو استخارے کے لیے انشاءاللہ ایاز بھائی استخارہ کرتے ہیں ہم. تب تک سید صاحب کی جانب بڑھیں گے. سید صاحب، ایک بھائی نے کہا تھا کہ چکر آتے ہوں، کبھی ہوتا ہے نا سر درد آ رہے ہیں، چکر آ رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہیں. تو بھائی نے کہا تھا اگر ایسی کیفیت ہے تو ان کے لیے کیا روحانی علاج بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کسی کو چکر آتے ہوں، درد سر کا اس طرح مسئلہ ہو، تو چکر آ رہی جس مقام پر ان کو درد وغیرہ اس طرح محسوس ہو رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس جگہ پر آپ ہاتھ رکھ کر 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ اس دعا کو آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم چکر آنا جو ہے انشاءاللہ بند ہو جائے گا. عمل آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو سکانتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم. اس دعا کو پڑھنا ہے. اس دعا کو 7 مرتبہ آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ الکریم جو چکر آنا ہے یہ بند ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک مشورتاً عرض یہ بھی کروں گا کہ آپ ڈاکٹر سے آپ چیک اپ بھی کرا لیں کہ کس وجہ سے یہ چکر آ رہی ہیں، تو اس کا آپ ٹریٹمنٹ بھی کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ عمل بھی آپ کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلام یا سلام یا سلام اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب، تو یہ بھی عمل میں لے آئیے اس کو آپ، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا برکتیں اس کی حاصل ہوتی ہیں. اللہ پاک کے نام میں شفا ہے، اس کے کلام میں شفا ہے، سبحان اللہ. تو ضرور اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک بھائی نے کہا تھا کہ کوئی اگر گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس طرح کے کیسز بھی آ رہے ہوتے ہیں آج کل، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی گھر سے چلا گیا اور پھر لاپتہ جسے کہتے ہیں نا ہو جاتا ہے بندہ، تو واپس آ جائے، ایسے میں کیا عمل کرنا چاہیے گھر والوں کو؟ اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. آمین. اس کے لیے جو ہے ایک عمل ہے یہ کہ نمازوں کی آپ پابندی بھی فرمائیں، اور خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سورہ والضحیٰ، سورۃ الضحیٰ، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا، مکمل صورت ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. مکان کے دونوں گوشوں میں، یعنی دونوں کونوں میں، ایک سیدھی طرف پڑھ لیں، پھر الٹی طرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے. مکان کے دونوں گوشوں میں یعنی ایک سیدھی طرف اور لیفٹ سائڈ میں آپ نے اذان دینی ہے. پھر اس طرف کونے میں، پھر ادھر دونوں کونوں میں آپ نے تکبیر کہنی ہے اور پھر دعا کرنی ہے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ جو بھاگا ہوا شخص ہے، جو غائب شدہ شخص ہے، وہ انشاءاللہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ کیا تعالی. بات ہے، ماشاءاللہ. چلیں جناب، یہ بھی وظیفہ کیجئے، اور ایسا کبھی ہو جائے تو اللہ کرے کہ نہ ہو اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے. اب یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بچے، کبھی ہماری لاپرواہی بھی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ایک دم سے سمجھے کہ گیٹ کھلا ہوتا ہے اور ہم دیگر کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، بچہ نکل جاتا ہے. اب ظاہر بچہ نکل گیا، اب وہ کہاں پر کھو گیا، کہیں پر گم ہو گیا، وہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر ماں باپ اس میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر اس حادثات بھی اس طرح کے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ بہت ساری ٹینشن والی باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم بچوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹ دی ہوئی بچوں کو، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہیں آ جائیں. تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک بچوں کو اپنے جو ہے نا حصار میں رکھیں. بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے گھر والوں کو یہ ہونی چاہیے. کبھی کبھی بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑے کبھی بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال جو بھی چیزیں ہیں ہم کنٹرول رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی. پھر بھی اگر ہوتا ہے تو آپ کو روحانی علاج اور عمل بھی بتا دیا ہے جی، انشاءاللہ.
تو سب پہ توجہ ہو، جی ہاں، یعنی بچوں پر بھی ہونی چاہیے، جو گھر کے افراد ہیں نا ان پر بھی سب پہ توجہ ہو۔ ہم ماشاء اللہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں سب کچھ ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور نظر رکھو شیر کی طرح، تو توجہ ہر ایک پر رکھیں، کون کہاں جا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا چیز کر رہا ہے، اس پر توجہ رکھنی بہت ضروری، کیونکہ حالات جو ہے بڑے اللہ نازک اکبر، بڑے نازک حالات ہیں، اللہ رحم فرمائے جو اس وقت معاملات ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کرے کہ ہم سب محفوظ رہیں، تو اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ورنہ میں نے عرض کیا نا کہ کبھی کبھی پھر خبریں جو آتی ہیں نا کہ اب بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، بیچارے کبھی کبھی بچے مطلب معذور بچوں کو معذور کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے بھی ظالم لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ وہ بچوں کا ساتھ بگاڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہرحال ہر چیز کھل کر بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے، احتیاط کریں گے انشاءاللہ تو برکتیں پائیں گے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ استخارے کے لیے کال آئے تھے شروع میں، اسلامی بھائی نے کہا تھا، ان کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ سلیم بھائی نے استخارے کے لیے کہا تھا کہ دکان ہے الیکٹرک کی نہیں چل رہی ہے، تو سلیم بھائی آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ آپ کے استخارہ میں کسی بھی قسم کا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، البتہ وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ آ رہا ہے، حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کریم آپ کے کاروبار میں رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور جو آپ کما رہے ہیں اللہ پاک اس میں برکتیں دیں۔ مزید ایک وظیفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سادے کاغذ پر 35 ٹائمز اول آخر ایک ایک بار درود شریف اس بسم اللہ شریف کو لکھنا ہے، اور اس پیپر کو اپنی دکان میں لٹکا دینا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دکان میں برکت ہوگی، اگر چاہیں تو گھر میں بھی لٹکائے، اللہ نے چاہا تو گھر میں بھی برکت ہوگی۔ مزید اپنے کاروبار میں برکت کے لیے آپ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر ضرور جائیں، وہاں اپنا مسئلہ بتا کر تعویذات اور کچھ پڑھنے کے لیے مزید وظائف بھی دیے جائیں گے، یہ بھی حاصل کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے بھی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ پاک کرم فرمائے۔ مزید آپ اس کو لے لیجئے تو پھر ہم مزید روحانی علاج کی طرف بھی بڑھیں گے۔ یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا 1.5 سال کا بچہ ہے جو بیمار رہتا ہے، دوائی بھی کرا رہا ہوں لیکن شفا نہیں مل رہی ہے، تو ان کے لیے استخارہ کر دیجئے۔ بچے کا نام ہے محمد حمزہ، اور حمزہ کی امی کا نام ہے امرین، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ اور امی کا نام امرین، بچے کا نام حمزہ، امی کا نام امرین، تو ان کے لیے استخارہ کروا بیمار دی۔ رہتا ہے 1.5 سال کا ہے، اور بتا رہے ہیں کہ دوائی بھی کروا رہے ہیں لیکن شفا حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس ننھے منھے پیارے سے بچے کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک حمزہ کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ہم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی عرض کریں گے۔ مزید کچھ کالز دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران ہے، میں راجستھان کے چتوڑ گڑھ ڈسٹرکٹ کے نمباڑا کا رہنے والا ہوں۔ میرا روحانی علاج سلسلے کے اندر یہ سوال ہے کہ کیا پاؤں درد کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ہے؟ برائے کرم اگر پاؤں درد کا کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو ہر جگہ ہی سبحان اللہ وہ کہیے کہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے کہ کیا پیروں کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ہے، تو بالکل ہے، ہر درد کی دوا ہے اللہ پاک کے نام میں۔ وہ کون سی تکلیف ہے جس کا علاج اس کے نام میں نہیں ہے؟ صدق دل سے بندہ کرے، صحیح انداز سے پڑھے، کامل یقین ہو تو کیوں برکتیں نہیں ملتی ہیں؟ تو بالکل ہے، پیروں کے درد میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو یاد رکھیے گا، یہ جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا، اس میں بندے کا اعتقاد بھی بڑا میٹر کرتا ہے، اس کا ایک پڑھنے کا انداز کیسا ہے، اس کو رب کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے۔ اگر یہ انداز ہو پڑھنے کا کہ یار چلو پڑھ لیا، پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا، تو پھر وہ سمجھیے کہ جب اعتقاد متزلزل ہو تو نتیجہ بھی پھر اسی طرح کا آ رہا ہوتا ہے۔ تو رب کی ذات پر بھروسہ پورا اپنا ہو، انشاءاللہ وہ چاہے گا تو شفا یقیناً وہ چاہے گا تو ہی دے گا، ہمارے چاہنے سے نہیں ہوگا، اس کے چاہنے سے ہوگا۔ بہرحال پیروں کے لیے کیا روحانی علاج ہو سکتا ہے وہ آپ کو عرض کریں گے۔ ایک کال مزید دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अफरोज़ अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ां पिंजारी शोलापुर ज़िला बारसी से अर्ज़ कर रहा हूँ। जी, अर्ज़ ये करनी है कि सूखी खांसी का अगर कोई रूहानी इलाज या वजीफ़ा हो तो इनायत फरमाएं, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, इंशाअल्लाह आपको भी अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले सही साहब, वो एक भाई ने जो राजस्थान से कॉल किया था, पैरों जी। का दर्द बताया था, उसके लिए रूहानी इलाज चाह रहे थे। अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। आप इस दुआ को आप ज़हन नशीन कर लें, बहुत ही प्यारी दुआ है। इस दुआ को आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम शिफा हासिल होगी। बदन में या पैरों में जहाँ भी इस तरह की तकलीफ़ हो, दर्द हो, तो उस जगह पर आप जो है सीधा हाथ रख कर, जी हाँ, सीधा हाथ रख कर 3 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इस दुआ को पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो शिफ़ा हासिल होगी। इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा अमल आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो 50 ग्राम जो तेल है, जैतून का तेल, इसको आप ले लें। कुरान पाक की आयत मुबारका है, इसका रेफरेंस आप नोट कर लीजिए। पारा 29 सूरह मुल्क आयत नंबर 22 और पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36। इसको एक एक बार पढ़ना है और फिर 11 मरतबा सूरह इखलास हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़कर 50 ग्राम जैतून के तेल पर आप दम करके पैर की आप मालिश करें। इंशाअल्लाहुल करीम कैसा ही दर्द हो, इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह वह दर्द जाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। चले जनाब, आपको मतलब रूहानी इलाज भी बताया है और तेल पर पढ़कर जो करना है वो भी आपको अर्ज़ किया है ये हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से। अल्लाह करे कि आप इस पर अमल करें और इसकी बरकतें इंशाअल्लाह ज़रूर हासिल कीजिएगा। एक भाई ने ये कहा था कि सूखी खांसी जो होती है जी, तो उसका क्या रूहानी इलाज है? जी, इसके लिए आप जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ में कलमा पाक का ये जो जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ता हुस्सुल मुराद पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम खांसी का कैसी ही खांसी हो इंशाअल्लाह वो जाती रहेगी। इसी के साथ साथ अगर रोज़ाना जो है किशमिश, ये आपको इंशाअल्लाह ड्राई फ्रूट्स की जो दुकान है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। किशमिश आप ले लीजिए, इसके 40 अदद 40 दाने जो हैं आप लेकर उसमें 3 अदद बादाम लेकर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर खा लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो इससे बहुत शिफा होगी। अच्छा, खाने के बाद आपने कम से कम 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। ये अमल आप कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम इससे फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक करम फरमाए और जो बातें बताई जा रही हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं फिर से इस्तिखारे की जानिब। एक इस्तिखारे के लिए मैसेज आया था, देखते हैं कि क्या होता है। मोहम्मद हमज़ा बिन अमरीन, इन्होंने बताया था कि 1.5 साल का बच्चा है और बीमार रहता है, तो आपके बच्चे का इस्तिखारा कर लिया गया। इस्तिखारा में कोई ऐसे जादू बंदिश वगैरह के मामलात नहीं है, अलबत्ता बीमारी की तरफ इशारा आ रहा है। हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इस्तिखारा से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अल्लाह पाक आपके बच्चे को शिफाए कामिला आजिला सेहत नाफिया अता फरमाए। एक वजीफ़ा आपको पेश करता हूँ। वजीफ़ा ये है कि आपको 7 दिनों तक रोज़ाना 11,000 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा की आयत मुबारका है, इस आयत मुबारका को पढ़ना है। अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम आपके बच्चे को शिफा मिलेगी। मज़ीद एक वजीफ़ा ये भी है कि 101 बार या सलामू पढ़कर अपने बच्चे पर दम कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इस वजीफ़े की बरकत से भी जो बीमारी परेशानी है, जो बीमारी नहीं जा रही है, अल्लाह ने चाहा तो ये दूर हो जाएगी। मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर ज़रूर जाएं, वहाँ जाकर अपने बच्चे का मसला बताकर तावीज़ात हासिल कीजिए। अल्लाह पाक ने चाहा तो तावीज़ात की बरकत से इंशाअल्लाहुल करीम आपके बच्चे को शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक करम फरमाए और अल्लाह पाक बरकत नसीब फरमाए। मज़ीद भी कुछ मैसेजेस हैं रूहानी इलाज के लिए भी, इस्तिखारे के लिए भी हैं, उसको भी हम शामिल करते हैं और देखते हैं कि हमसे मज़ीद क्या पूछना चाह रहे हैं। भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
حضرت دنیا والوں کا خوف نکل کر صرف اللہ ہی کا خوف ہو، اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دنیا والوں کا خوف نکل جائے اور اللہ کا خوف دل میں رہے۔ عرض کرتے ہیں اس حوالے سے ایک میسج یہ ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مدنی بھائی، آپ کے چینل سے میں نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، بہت شکریہ الحمدللہ۔ اس پروگرام کے ذریعے سے بلکہ دیگر بھی جو پروگرامز ہیں ہمارے وہ علم دین ہی سکھا رہے ہوتے ہیں، تو بالکل یہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ ان پروگرامز میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں اور اس کی برکتیں حاصل کیا کریں۔ ایک استخارے کے لیے میسج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 21 سال کا ہے، رات میں سونے کے وقت ڈر کر اٹھ جاتا ہے، رات میں سوتا ہے تو یہ کہنے ہیں کہ بار بار ڈر کر اٹھ جاتا ہے، بہت برے برے خواب آتے ہیں۔ نام شفا عالم، نام شفا عالم، امی کا نام جو ہے عابدہ خاتون یہ بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے، اور جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور اس طرح کی جو کیفیات ہے رات میں اٹھنے والی اور سب چیزیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے آسانی فرمائے۔ مزید بھی ایک ہے، اس کو لے لیجئے گا۔ یہ ایک اسلامی بہن کا میسج ہے، میری نند سلمہ بیگم کا بیٹا ہے شہباز خان، ایج 34 ہے، ابھی تک جاب نہیں مل رہی، آپ استخارہ کر دیجئے۔ شہباز کی امی کا نام؟ جی سلمہ بیگم، سلمہ بیگم ہے اور بیٹے کا نام ہے شہباز خان، تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جاب نہیں مل رہی ہے، تو استخارہ اور وظیفہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم عرض کرتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ کچھ مزید کالز دیجیے گا ناظرین کی، ہم سے کیا روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ سر میں کبھی آدھے سر میں کبھی پورے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ اللہ آسانی فرمائے۔ اور جو سر کے درد کا مسئلہ ہے، یقیناً یہ ہوتا ہے کئی لوگوں کو، کبھی ٹینشن بھی ہوتی ہے، کبھی دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، نیند نہ پوری ہو پانا یہ بھی ایک وجہ ہو رہی ہوتی کہیں نہ کہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو ان میں کیا پڑھنا ہے؟ مزید ایک کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی ہونے کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ جو بیٹی چاہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو پھول جیسی پیاری سی بیٹی عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی عرض کرتے ہیں، چلیں استخارے بھی انشاءاللہ ادھر ہوتے رہیں گے اور ہم سید صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ سید صاحب کیا فرمائیں گے آدھے اور پورے سر کے درد کے حوالے سے؟ جی، ایک تو وہ جو میسج آیا تھا جی 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 اس حوالے سے، تو ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ بستر پر جائیں، سونے کے لیے جائیں، تو سوتے وقت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے 7 مرتبہ جو ہے یہ اسم مبارک پڑھ لیں، یا محصی یا محصی یا محصی، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ وہ کہ جو تھا کہ اللہ کا خوف دل میں رہے اور لوگوں کا خوف نکل جائے، اس حوالے سے جی یہ بھی پڑھ لیں۔ صحیح۔ اور جیسے اس کے علاوہ جیسے کہ دنیا کا جیسے خوف ہے، دشمن کا خوف ہے، اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو اول آخر درود شریف کے ساتھ میں سورہ قریش، یہ بڑی مجرب دعا سورہ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں۔ جی ہاں، لإیلاف قریش، اس مکمل صورت کو آپ پڑھ لیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے گھر سے نکلتے وقت کی جو دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم اس دعا کی برکت سے، اس سورہ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ جو دنیا کے جو خوف ہیں راز سے انشاءاللہ تعالیٰ سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ آدھے سر کے درد کے حوالے سے جو ہے، اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ میں سورۃ الاخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم آدھے سر کا درد جاتا رہے گا۔ اگر پھر بھی نہ جائے تو یہ عمل آپ
2 مرتبہ کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں، 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں گے تو انشاءاللہ درد آپ کا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ایک بھائی نے اس کے بعد ایک یہ بھی کہا تھا کہ بیٹی ہونے کا کوئی روحانی علاج۔ جی، بیٹی کے لیے بہت ہی پیارا عمل ہے یہ۔ بیٹی کی خواہش ہو تو بیٹی، بیٹے کی خواہش ہو تو بیٹے، دونوں کے لیے عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، عمل یہ کرنا ہے، اول تو یہ کہ آپ نے جو ہے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد یہ جو وظیفہ ہے آپ اس کو پڑھ لیں۔ جیسے بعد نمازیں فجر و عشاء آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ یا متینو۔ یہ 41 کا فگر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، 41 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنی ہے ہر نماز کے بعد میں۔ عمل کیا ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد میں آپ نے 41 مرتبہ یا متینو پڑھنا ہے، اور پھر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد میں 41 مرتبہ یا حمیدو پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس کو پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم رحمت کی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلیں جناب، آپ اس کو پڑھیے، اللہ نے چاہا تو بیٹی بھی نصیب ہوگی، اللہ پاک کرم فرمائے، اور اللہ پاک جو بیٹی چاہتے ہیں ان کو بیٹی عطا فرمائے، جو بیٹا چاہتے ہیں اللہ بیٹا عطا فرمائے، اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو یہ روحانی علاج جو بتائے جا رہے ہیں نا، اس کو آپ یاد بھی کر لیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ایک میسج صحیح صاحب یہ آیا ہوا ہے کہ میرے بچے کا ابھی آپریشن ہوا ہے، اس کے درد اور تکلیف کی کمی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم صحیح صاحب کی اس کی طرف دوبارہ آئیں گے، اور جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپریشن ہوا ہے اور درد میں کمی ہو جائے، تکلیف میں کمی ہو جائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، مکمل ہی درد اپنے کرم سے اللہ پاک دور فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آپ سے وظیفہ بھی ہم لیں گے، اس سے پہلے آئیے استخاروں کے لیے جو کالز اور جو میسیجز آئے تھے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ شفا عالم بن عابدہ خاتون، انہوں نے کہا تھا کہ 21 سال کا بیٹا ہے جی، اور ڈر لگتا ہے، برے خواب آتے ہیں، تو آپ کے بیٹے کا استخارہ کر لیا گیا ہے۔ استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کے حق میں آسانی فرمائے اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو ڈر لگتا ہے اللہ پاک ڈر کو بھی دور فرمائے، اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ مزید دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر آپ ضرور جائیں اور مسئلہ بتا کر تعویذات حاصل کیجیے، انشاءاللہ الکریم تعویذات کی برکت سے آپ کے بچے کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے۔ شہباز بن سلمہ بیگم، انہوں نے کہا تھا کہ جاب نہیں مل رہا ہے، تو آپ کی جاب کے متعلق بھی استخارہ کر لیا گیا ہے۔ استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا وغیرہ کے معاملات نہیں، یعنی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے، وقتی طور پر پریشانی ہے، آزمائش ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے قریبی دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر جا کر اپنی پریشانی بتا کر تعویذات ضرور حاصل کیجیے، انشاءاللہ الکریم تعویذات بھی دی جائے گی، پڑھنے کے لیے کچھ وظائف بھی دیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے آپ کے جاب کے معاملات ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اچھی جاب انشاءاللہ الکریم ملے گی انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ تو جاب کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بندش ہو، تکلیفیں ہوں، پریشانیاں ہوں، رب سے امید لگائیں، اور یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہی ایک جو مومن کا ہتھیار فرمایا گیا نا، وہ ہے دعا۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ کئی بار آپ کے بھی تجربات ہوں گے، میرے تو ہیں الحمدللہ ذاتی طور پر تجربات کے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں اور ٹینشنیں ہوتی ہیں، بندہ صدق دل سے اللہ سے دعا کرے، لو لگائے، تو الحمدللہ ایسا لگتا ہے نا کہ یار یہ اتنی بڑی تکلیف، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی ٹینشن ہے، کیسے دور ہوگی؟ اور وہ یہ ہے مطلب اس طرح کی چیزیں کہ وہ چند ہی لمحوں میں دور ہو جاتی ہے۔ تو رب سے دعا بھی کرتے رہیں، وہ شفا دینے والا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، ضرور وہ ہم پر کرم بھی فرمائے گا۔ تو چلیں جناب، یہ بھی ہم نے ایک چیز شامل کر لی ہے، مزید بھی کچھ استخارے کے لیے ہیں، ہم اس کی جانب بڑھیں گے۔ صحیح صاحب، وہ ایک جو کہا میسج آیا تھا، ایک تو یہ کہ جاب کے حوالے سے جن کا استخارہ ہوا ہے، تو ان کے لیے آپ یہ روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیں۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا حی یا قیوم،
یا حی یا قیوم 111 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آسان ذریعے سے حلال رزق انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے فرمایا بچے کا آپریشن ہوا ہے، درد میں کمی آ جائے، اس کے لیے آپ جو ہے مریض پر جو ہے 3 دن تک اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے 100 مرتبہ یہ تسمیہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور دل سے انشاءاللہ اس کو پڑھ کر 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھ کر بچے پر آپ 3 دن تک دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آرام آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ مزید بھی میسیجز ہیں، میں اس کو شامل کرتا ہوں استخارے کے حوالے سے، تو وہ بھی لے لیجیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا ہمارے پاس کہ میرا بھائی باہر سیل پر گیا ہوا ہے تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، کچھ پڑھنے کا بتائیے، سب نہیں بول دیتے ہیں، باہر واپی میں کرتا ہے تو۔ اور نام جو بتا رہے ہیں بھائی کا تنویر ہے، امی کا نام خورشید، امی کا نام خورشید ہے، بھائی جن کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں تو ان کا نام جو ہے یہ تنویر بھائی ہیں، تو ان کا استخارہ بھی کر دیجئے، اس طرح کی پرابلمس ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، جی رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، انشاءاللہ آپ کلیئرز کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ایک میسیج یہ ہے بچے کو الٹی اور بخار ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ انشاءاللہ صحیح حساب سے ہم لیتے ہیں کہ بچے کو الٹی بھی ہو رہی ہے، بخار بھی ہو رہا تھا، اس وقت میں کیا پڑھنا ہے، اللہ آسانی فرمائے۔ ایک میسیج یہ ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا نام محب ہے، میری اولاد میں ایک بیٹی ہے، اب دوسری بار 10 سال ہو گئے ہیں، اب مطلب اولاد نہیں ہو پا رہی ہے، تو وائف کا نام جو ہے وہ رابعہ ہے، وائف کی امی کا نام ہاجرہ ہے، تو 10 سال ہو گئے ہیں۔ امی کا نام؟ وائف کا نام جو ہے یہ رابعہ ہے اور ان کی امی کا نام ہے ہاجرہ، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے استخارہ کر دیجئے، اللہ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اور پھر سے اولاد کی نعمت اللہ پاک اپنے کرم سے عطا فرمائے، اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں۔ ایک اور استخارہ مزید لے لیجئے، چونکہ اب میسیجز ہمارے پاس کافی آ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ ہم پروگرام میں شامل کر سکیں، کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کو شامل کر لیں۔ تو استخارہ کروانا ہے، عاصم نام ہے اور امی کا نام کلثوم، اور بغداد رضا امی کا نام کلثوم، طبیعت خراب ہے، بخار اور پیر درد، الٹی ہو رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ 2 لوگوں کا بتا دیا، ایک تو عاصم امی کا نام کلثوم، ایک بغداد رضا اور ان کی امی کا نام کلثوم، یعنی یہ مطلب شاید ہو سکتا ہے 2 بھائی ہوں، دونوں کو سیم پرابلم، دونوں کو سیم پرابلم اس میں لکھی ہے کہ بخار اور درد الٹی وغیرہ ہو رہی ہے۔ ٹھیک، چلیے اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں آپ کے لیے بھی، اور یہ استخارے جو ہمارے پاس کافی جمع ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو باری باری پروگرام میں شامل کریں گے۔ صحیح صاحب کیا فرمائیں گے جو میسیج آیا تھا ان کے حوالے سے؟ جی بخار کے حوالے سے ہے، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الدہر ہے، پارہ 29 آیت نمبر 13 ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ 7 مرتبہ 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کریں، کیسا ہی بخار ہو انشاءاللہ تعالیٰ چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر جن کو بخار ہے اگر وہ پڑھ سکتا ہو تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے آپ ان کو یہ عرض کریں، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم بخار جو ہے جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ الٹی کے حوالے سے جو قے ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں اس کھانے کی چیز پر پارہ 30 سورہ طارق، یہ مکمل سورج جو ہے، یہ والسماء والطارق مکمل سورت، زیادہ بڑی نہیں ہے، 8 یا 9 لائن کی سورت ہے، یہ پڑھ کر اپنی کھانے کی چیز پر دم کر کے آپ کھلائیے، انشاءاللہ الکریم جو وامٹ ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک مشورہ یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ جو بھی چیز کھائیں تو ہر ایک 2 نوالے پر جو ہے یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو آپ پڑھ کر کھائیں گے تو انشاءاللہ کھانا جو ہے پیٹ میں جا کر نور بنے گا، اور جو پیٹ کی جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، وہ انشاءاللہ تعالی دور ہوگی انشاءاللہ کریم۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ کالز مزید دیجیے گا ناظرین کی، ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے اور کیا روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں؟ جی
السلام علیکم. میرا وعلیکم نام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد معین خان ہے. میری والدہ کا نام زہر النساء ہے. میں کولکاتہ توپسے کا رہنے والا ہوں. میں کچھ 1-1.5 سالوں سے قرض میں مبتلا ہوں اور براہ کرم اس کے لیے مجھے ترکیب یا اس سے نکلنے کا کچھ اسباب بتا دیں. اللہ آسانی فرمائے معین بھائی آپ کے لیے. اور قرض سے نجات کے لیے آپ روحانی علاج چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم سید صاحب سے طلب کریں گے روحانی علاج. ایک کال مزید دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیر محمد ہے. میں باندیوا جیسلمیر سے عرض کر رہا ہوں. حضور آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا ہے. مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ جب کوئی شخص مجھے کوئی بات بتاتا ہے تو بات میرے ذہن میں دیر سے سمجھ آتی، یا بعض اوقات کوئی چیز بازار سے لانے کے لیے کہتا ہے تو بازار پہنچنے کے بعد وہ چیز میرے ذہن سے نکل جاتی ہے اور میں بھول جاتا ہوں. برائے کرم رہنمائی فرمائیں کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے اور اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اور وظیفہ ارشاد فرما لیجیے اور میرے لیے دعا فرما لیجیے کہ میں عالم دین بن جاؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی جو سوچ ہے عالم دین بننے کی، اللہ کرے کہ یہ سوچ مکمل ہو اور اللہ آپ کو دین کا اچھا عالم بنائے. اللہ آپ کو مفتی بنائے. عالم ہی کیوں بلکہ اس سے آگے کہ ہم تو دعا کریں گے اللہ آپ کو مفتی اسلام بنائے. ماشاءاللہ جذبہ ہے تو جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اس جذبے پر اب پورا اترتے ہوئے عملی طور پر بھی آپ کو اس میں آگے آنا پڑے گا. یعنی فقط یہ نہ ہو کہ مجھے عالم بننا ہے. عالم بننے کے لیے جو اقدامات ہیں، جو اس کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، مدرسے میں بھی آپ کو جانا ہوگا. چونکہ اس وقت ایک آسان ذریعہ عالم بننے کا وہ ہمارے پاس وہ مدرسہ ہے، کیونکہ ایک باقاعدہ ایک سمجھے سلیبس وہاں پر ہوتا ہے. اب وہاں جا کر باقاعدہ ایک استاذ کی صحبت میں رہ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ ذریعہ جو ہے اپنا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے اپنے ماشاءاللہ کئی جامعۃ المدینہ. جیسلمیر سے آپ نے کال کی ہے تو جیسلمیر میں بھی، راجستھان جیسلمیر میں بھی دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ ہے میرے علم کے مطابق. باندیوا میں ہے. اچھا باندیوا سے. ہاں تو باندیوا کے اندر بھی جامعۃ المدینہ ہے الحمدللہ. تو وہاں بھی آپ جا کر کے رابطہ کریں گے وہاں کے نادم صاحب سے، انشاءاللہ آپ کے داخلے کی کوئی صورت بن سکتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. بہرحال جو آپ نے ایک مسئلہ بتایا کہ وہ بھولنے کا ایک ہے مطلب کہ معاملہ، اس کے لیے کیا آپ کو دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے عرض کرتے ہیں، تو اس کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو سید صاحب قرض سے نجات کے لیے ایک بھائی نے کہا تھا، ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ جی، قرض سے نجات کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے. عمل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ باجماعت آپ نماز ادا فرمائیں. اور ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دعا مانگی. ٹھیک ہے، پہاڑ جتنا بھی انشاءاللہ قرض ہوگا وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یہ عمل کو آپ کنٹینیوسلی روزانہ آپ جاری رکھیں. مدت تا حصول مراد آپ یہ عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ پائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں جناب، ایک بھائی نے کہا تھا بھولنے کا وظیفہ بھی جو آیا تھا جامعۃ المدینہ میں، ہم نے ان کو ایڈمیشن کے حوالے سے عرض بھی کیا ہے، ان کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو استخاروں کے حوالے سے جو کالز آئی تھیں پہلے اس کو لے لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم اس کو بھی شامل کرتے ہیں. جی. اور تنویر بن خورشید انہوں نے کہا تھا کہ رشتہ نہیں ہو رہا. تو تنویر بھائی آپ کا استخارہ کر لیا گیا؟ استخارہ میں تو کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، البتہ وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. مزید رابعہ بنت حاجرہ انہوں نے کہا تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، یعنی 10 سال ہو گئے جو ہے وہ اولاد سے محروم ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں فی الحال وقتی طور پر پریشانی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. کسی بھی قسم کا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ کے حق میں آسانی فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. مزید جی عاصم بن کلثوم اور بغداد رضا بن کلثوم، یعنی یہ 2 لوگوں کا استخارے کے لیے آیا تھا کہ دونوں کو بخار رہتا ہے، درد اور الٹی وغیرہ رہتی ہے. تو آپ دونوں کا بھی استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں نظر بد لگنے کی طرف اشارہ آ رہا ہے. کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک آپ دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. تمام بیماری پریشانیوں کو دور فرمائے.
ضرور آپ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے پر جائیں، تعویذات کے بستے پر جائیں، اپنی بیماری پریشانی بتا کر تعویذات حاصل کیجئے، انشاءاللہ الکریم تعویذات اور وظائف کی برکت سے آپ کی یہ بیماری پریشانی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ہو گئے سب؟ جی چلیے جناب، اللہ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی صحیح صاحب، وہ جو تھا ایک بھولنے کا، ایک اسلام میں نے کہا تھا کہ بھول جاتے ہیں کئی بار کئی چیزوں کو، کیا فرمائیں گے؟ جی، بھولنے کے حوالے سے جو ہے ایک تو یہ کہ آپ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو اس کا پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دوسری چیز، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں یہی عمل جو ہے یا قویو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس سے انشاءاللہ جو بھولنے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا ایک تعویذ ہے، آپ کو اس کا طریقہ ایک سادے کاغذ پر آپ یہ لکھ لیں، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم ایک بار لکھ کر جو ہے اس کا آپ تعویذ بنا لیں۔ درود شریف پڑھ کے کاغذ کو آپ لپیٹ کر اپنے سیدھے ہاتھ کے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ الکریم جو بھولنے کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ اس بیماری سے آپ چھٹکارا حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ استخارے جن کے کیے گئے ہیں، جو شادی کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا عمل ہے، وہ جنہوں نے استخارے کے لیے میسیج کیے ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ شادی کے لیے جو ہے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 مرتبہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم، جی ہاں درود ابراہیم وہ جو ہم نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھنا ہے خاص اس وظیفے کے ساتھ۔ 11 مرتبہ شروع میں آپ نے درود ابراہیم، 300 مرتبہ یا وہابو، پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا۔ اچھا، یہ عمل آپ نے رات سونے سے پہلے کر لیجئے، سونے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر شادی کے لیے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی۔ جب تک شادی نہ ہو جائے آپ یہ عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے ایک تو ہم نے آپ کو اپنے سلسلے میں بیان کیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی دونوں جو ہے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ 300 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کچھ مزید بھی میسیجز ہیں، چونکہ ابھی پروگرام کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور میسیجز ابھی کافی زیادہ آ رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے پھر بھی جتنے شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بھابھی کا نام سعدیہ ہے اور 5 مہینے سے بتا رہے ہیں کہ پریگننٹ ہے، اور سوکھنے والی تھائرائڈ ہے، بہت تکلیف میں ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ شاید یہ روحانی علاج طلب کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کے لیے والدہ کا نام نہیں ہے، تھائرائڈ ہے، تھائرائڈ ہے بتا رہے ہیں، پریگننٹ بھی ہیں 5 مہینے سے اور بہت سوکھی تھائرائڈ ہے بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم، یہ روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور میں نسیم اتاری عرض کر رہا ہوں، مجھے بھی استخارہ کروانا ہے، ابھی رشتے کے لیے پلیز نظر کرم فرمائیے، اللہ کریم دعوت اسلامی کو اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ استخارہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کی شادی کے لیے استخارہ کروا دیجئے، ان کا نام پرویز ہے اور لڑکی کا نام تفہیم اور والدہ کا نام نزہت ہے۔ مطلب کس کا استخارہ کروانا ہے اور کیا یہ دراصل یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو رشتے کے حوالے سے استخارہ کرانا، رشتہ میرا بہتر ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے عرض یہی ہے آپ کے لیے کہ ہماری سروس نمبر ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں رشتے کے متعلق استخارہ کرانے کے حوالے سے، تو ہماری سروس نمبر پر آپ کال کریں، صبح 8 سے رات 12 بجے کے درمیان نماز کے علاوہ میں انشاءاللہ الکریم ہمارے کالر ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں وہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے رشتے کے متعلق، پھر آپ کا استخارہ انشاءاللہ الکریم ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گا۔ پٹی پر آپ نمبر چلتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے 0796 946 2500، اس نمبر پہ آپ کال کریں اور اپنا جو ہے وہ رشتے کے معاملات جو ہے وہ رشتے کا استخارہ کروائیں، انشاءاللہ الکریم استخارہ ہو جائے گا۔ جی 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 انشاءاللہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عرض ارشاد فرمایا ہمارے اسلامی بھائی نے، تو آپ اس کے مطابق عمل کیجیے انشاءاللہ الکریم۔ جو بھی سوالات کچھ ہوتے ہیں ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں پوچھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی،
تو نمبر اسکرین پر چل رہے ہوں گے، امید ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چینل پر، تو وہ جو نمبر ہیں تو اس پر آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کب سے کب تک جو صبح کال کی 8 جا سے رات سکتی ہے؟ 12 کے درمیان. صبح 8 سے رات 12 تک انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. بیچ میں کچھ ظاہر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے یا نماز کا ٹائمنگ ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ سروس ہماری الحمدللہ مکمل طور پر موجود ہوتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کچھ میسیجز ہیں، میں اس کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں مدنی بھائی آپ جو وظیفہ بتاتے ہیں اس آیت کو اسکرین میں شو کریں تو ہمیں صحیح تلفظ سے پڑھ سکتے ہیں، برائے مہربانی. اللہ آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم وظیفہ بتائیں تو کچھ وظیفے تو چلے ماشاءاللہ دکھا بھی رہے ہوں گے آپ کو. اچھا، اس میں ہوتا ہے نا کہ کچھ وظیفے جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ آپ نے ہم سے سوال پوچھا اور آپ نے سوال پوچھا تو ہم ڈائریکٹ، اب ظاہر سی بات ہے وہ اسکرین پر اس کو دکھانا ذرا کچھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، یہ چیزیں آپ نے ایک دم سے پوچھا سوال، آپ نے کچھ میسیج ہمیں کیا کہ بھئی بخار کا روحانی علاج بتائیے، تو ڈائریکٹ اس کو یعنی وہ بتانا، کیونکہ یہ بھی سمجھیے گرافکس کا ایک معاملہ ہوتا ہے نا، یہ پورا سے سیٹ کرنا ہوتا ہے پہلے، تو وہ گرافکس بنے گی، اس کے بعد وہ آتا ہے کہ یہ پورا ٹیکنیکلی ایک معاملہ ہے. تو کوشش پھر بھی ہم کریں گے انشاءاللہ کہ اس میں جہاں تک ہو سکا اور جس روحانی علاج کا ہم دکھا سکتے ہوں انشاءاللہ ہم ہماری ٹیم سے گزارش کریں گے کہ وہ دے دیں. کہ ہم ریفرنس دیتے ہیں، جیسے کتاب کا نام ہم نے دے دیا، صفحہ نمبر دے دیا. اگر آیت مبارکہ ہے تو سورہ مبارکہ کا نام ہم نے دے دیا اور آیت نمبر دے دیا، تو وہ ادھر جا کر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ہم وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ہم سے کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر ہم دکھا سکیں گے تو اس کو آپ کو اسکرین پر دکھا بھی دیں گے. ورنہ اب ظاہر ہے کہ وہی میں نے عرض کیا کہ اس میں ٹیکنیکلی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ہر ایک کو ہم نہیں دکھا سکیں گے. ساتھ ہی ہم ریفرنس، اگر کوئی آیت کریمہ ہوتی ہے یا کچھ مدنی پنسورہ کا کوئی حوالہ ہے، اس میں کوئی وظیفہ ہے، تو ہم بتا دیتے ہیں کہ فلاں پیج سے آپ اس کو دیکھ لیں، تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم مزید اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے اس کی طرف بھی بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک بھائی کا یہ کہنا ہے، محب قاضی صاحب ہے، نوکری کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیجئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں نوکری کے لیے بھی کیا وظیفہ ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. ایک میسیج یہ ہے کہ حضرت میری نند ہے، اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا تھا اور ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ پاک اللہ آسانی فرمائے. تو اس کو بھی 2 سال ہو چکے ہیں ہسبینڈ کے انتقال کو، تو ان کے رشتے کے لیے کچھ روحانی علاج بتائیے. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. کیا فرمائیں گے حضرت؟ 2-3 سوال جمع ہو گئے آپ کے لیے. ایک تو پہلے جو تھا وہ ایک سوال جو آیا تھا وہ تھائرائڈ کے لیے تھا، جی اور تھائرائڈ کے ساتھ لیے تھا. ساتھ وہ عمل کے معاملات بھی تھے. جی تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے تھائرائڈ کے حوالے سے. آپ چاہے تو یہ ریفرنس نوٹ کر لیجئے. پارہ 23 ہے، سورہ یاسین، آیت نمبر 58. شروع میں یہ تعویذ آپ نے بنانا ہے. سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی آیت ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم. اس کا آپ تعویذ بنا کر گلے میں آپ پہن لیجیے. انشاءاللہ الکریم جو تھائرائڈ کی جو تکلیف ہے وہ انشاءاللہ الکریم اس تعویذ کی برکت سے انشاءاللہ جاتی رہیں گی. ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے جو لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز اول آخری درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پینا ہے. مزید آپ نے جو آپ نے بتایا ہے پریگنینسی کے حوالے سے، تو آپ جو ہے سورہ مریم یہ 16ویں پارے میں ہے. یہ مکمل سورہ آپ روزانہ اپنا پڑھنے کا معمول بنائیں. اول آخری درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے کافی آپ کے لیے آسانی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اللہ آسانی فرمائے. ایک بھائی نے کہا تھا کہ کاروبار کے لیے نوکری جو ہے نوکری کے لیے ایک روحانی علاج یہ چاہ رہے ہیں، تو ان کا بھی کچھ ارشاد فرمائے گا. یہ بھی تھا کہ رشتے کے لیے رشتے کے حوالے سے عرضی کہ آپ یہ کہ نمازوں کی آپ پابندی فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے رشتے میں جیسے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ نے عمل یہ کرنا ہے، سورۃ التین، یہ فجر کی نماز کے بعد
فجر کی نماز کے بعد آپ نے 60 مرتبہ پڑھنا ہے. ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ التین یعنی والتین والزیتون یہ مکمل سورت پڑھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بھی رکاوٹ ہے، بندش کا اگر معاملہ ہے تو اللہ نے چاہا تو اس وظیفے کی برکت سے وہ بندشیں دور بھی ہوں گی اور آپ کے لیے رشتے میں انشاءاللہ آسانی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ جسے حلال روزی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے تو یہ کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں. آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں اور پھر 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آسان حلال روزی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں جناب، کافی ساری ہم چیزیں عرض کر چکے ہیں اور کافی اوراد بھی وظائف بھی آپ کو ہم نے پیش کیے ہیں. اللہ کرے کہ اس پر عمل بھی ہو اور اس کے مطابق یہ برکتیں بھی ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. تو اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کیجئے. اللہ پاک کرم فرمائے. چونکہ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کو پہنچا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے.